السلام علیکم. آج اس خصوصی انٹرویو میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری. بلاول صاحب بہت شکریہ آپ میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. میرا آپ سے پہلا انٹرویو ہے اور میرے ساتھ میری ٹیم بھی بہت ایکسائٹیڈ ہے کہ آج ہم نے آپ سے بہت ساری باتیں پوچھنی ہیں کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے. آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں یا کیا راستے ہیں جیسے نکل سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. ایک سٹیل میل والی کیفیت نظر آتی ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ عمران خان کا حکومت ختم ہو گیا. جو ہم 3 سال سے جدوجہد کر رہے تھے کہ یہ جو شخص ہے یہ جمہوری شخص نہیں ہے, سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے اور غیر جمہوری طریقے سے حکومت اس کی ملی, اور اس کے نتیجے نے پھر قوم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پچھلے 3 سال میں تبدیلی کے نام پہ تباہی مچا ہے. ہمارا معیشت کا حال آپ کا سامنے ہے, ہمارا پولیٹیکل انوائرمنٹ, ہمارا جمہوریت کا جو سٹیٹس ہے, آئین کا جو حالت ہے, اور جو انٹرنیشنلی ہمارا پوزیشنز ہے, سب کے سب اگر آپ آج کے نہیں جو ڈرامے آج آپ کے سامنے چل رہے ہیں وہ اگر آپ ایک طرف رکھ لیں اور پچھلے 3 سال کا پاکستان دیکھیں تو یہ ہمارا مقصد تھا کہ ہم پاکستان کو اس بحران سے نکالیں, کہ ہم پاکستان میں صاف و شفاف الیکشنز چاہتے ہیں. اور ایک ہی راستہ ہے کہ یہ شخص دھاندلی پہ کرنے پہ ضد کر رہا ہے. اس نے یک طرفہ الیکٹورل ریفارمز پاس کیا, اس نے الیکٹورل ریفارمز کے نام پہ الیکشن کمیشن کے پر کاٹے ہیں, اس نے الیکشن ریفارمز کے نام پہ ای وی ایمز کے جو نظام لے کر آئے ہیں آر ٹی ایس پلس ہو سکتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے الیکشن صاف و شفاف ہو تاکہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے اور کہہ سکے کہ یہ متنازع الیکشنز ہے یا کوئی سلیکٹڈ ہے. وہ آپ کیسے کریں گے؟ اب تو انہوں نے اسمبلیز ڈیزالو کر دیں, پہلے تو آپ کی انٹینشن یہ تھی کہ کوئی 60-90 روز حکومت کریں گے, ای وی ایم اور یہ چیزیں جو انہوں نے کی ہیں اس کو ریورس کر دیں گے. اب تو وہ موقع نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں. ہم تو امید کرتے ہیں کہ جو ہمارا عدلیہ ہے وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اس آئینی بحران سے بھی نکالیں گے, پارلیمان کا تحفظ کرے گا, پارلیمان کا عزت بحال کرے گا. اور اس لیے کہ 2018 کے الیکشنز میں ہمارے سارے ادارے متنازع ہوئے, ہمارا اسٹیبلشمنٹ متنازع ہوا, ہمارا ادارے گلزار صاحب کی جو کورٹ تھا, ثاقب نثار کا جو کورٹ تھا وہ متنازع ہوئے, ہمارا پارلیمان متنازع ہوا. اور اب ایک موقع ہے جہاں عدالت میں ایک کانسٹیٹیوشنل کویسچن ہے کہ کیا ہمارا آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, کیا عمران خان کا ایگو ہمارا آئین سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ہمارا آئین کے مطابق ایک ہی راستہ ہے کہ یہ سالہ سلسلہ حل ہو, ہمارا عدم اعتماد کا پروسیس غیر آئینی طریقے سے روکا گیا, وہ بحال ہو جائے اور ہم جیسے جمہوری انداز پہ چل رہے تھے وہی جمہوری انداز سے ہم اس مشن کو اینڈ تک لے کے جائیں. بلاول صاحب آپ کو یہ نہیں لگا سپریم کورٹ میں بہت دن زیادہ لگنے, لوگوں کی اینٹیسپیشن یہ تھی کہ آئین شکنی ہوئی ہے, سپریم کورٹ کے سامنے جائیں گے, سپریم کورٹ کہے گی آئین توڑا گیا, واپس وہیں سے شروع کرو ووٹنگ. وہ نہیں ہوا, اٹ ٹوک اے لانگر ٹائم. کیا ہوا کیا؟ اب میں تو کورٹ میں نہیں ہوں, لائرز پارٹی کے تو ہیں اور وہ لیگل فرنٹ کا بیٹل جو لڑ رہے ہیں. پولیٹیکلی ہم نے عمران خان کو پارلیمان میں شکست دلوایا, اس کا حکومت ختم کر دیا ہے, اور ہم اب جو آئینی ایشو ہے وہ عدالت میں ہی حل ہونا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس لیے لوگوں کو شک سے اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا ماضی اتنا اچھا نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں ہمیں ایسے اگزامپلز جو سامنے آتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا دیر سے چل رہا ہے, مگر امید اب بھی ہمارا عدلیہ سے ہی ہے. ایک بلاول محمد خان جنیجو کی اسمبلیز تھی, وہ عدالت نے حکم دیا کہ یہ غیر آئینی طریقے سے توڑی گئی, لیکن الیکشن پروسیس شروع ہو گیا ہوا ہے, تو کام تو غیر آئینی تھا لیکن اب الیکشن ہونے دو. اگر ایسا کچھ فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ کی جماعت کا رد عمل کیا ہوگا؟ مان لیں گے؟ ہم نے تو پہلے میٹر سب جوڈس ہے, اور میں نے کل ہی اپنا سی میٹنگ کرتے ہوئے جو پریس کے سامنے رکھا کہ ہمارا اگلا میٹنگ جو ہے وہ عدالت کا فیصلہ کے بعد ہوگا. جو آپ جنیجو صاحب کا کیس کا ذکر کر رہے ہو, اس کا اور اس کیس کا سرکمسٹانس کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. مگر آپ بہت سے ایسے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے مطابق بہت سے ایسے کیسز نکال سکتے ہیں. بیلنسنگ کرنا کا فلسفی کے مطابق آپ سے بہت سے کیسز
آپ تاریخ میں ڈھونڈ سکتے ہیں. اور اگر یہ فیصلہ کوئی بیلنسنگ والا فیصلہ ہو یا ماضی کی طرح کوئی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی والا فیصلہ ہو تو ضرور ہم بہت اس پہ پھر ہمارا سی تبصرہ کرے گا. مگر امید جو ہے کہ وہ اس طریقے سے فیصلے نہیں ہوں گے, بیکاز دیر از نو بیلنسنگ ان دا کانسٹیٹیوشن. میں کیا عدالت نے خود نظریہ ضروری تو دفن کر دیا ہے, اور امید ہے کہ وہ اب پھر سے اس کو زندہ نہیں کریں گے. امید یہ ہے کہ جو آئینی راستہ جو ہمارا آئین میں لکھا گیا ہے وہ اپنایا جائے گا, اور یہ امپریشن نہیں دیا جائے گا کہ خان صاحب کو ایگو کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمارا آئین جو ہے, ہمارا جو قانون ہے, اس کا خیال نہیں رکھا جائے. آپ نے ایک ٹویٹ کی, بڑی پاورفل ٹویٹ تھی, میسج بڑا اسٹرانگ تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر کو آپ نے اس کے ساتھ ٹیگ کیا ہوا تھا کہ وہ بتائیے کہ یہ جو آرٹیکل 5 لگایا گیا ہے اور جو ایلیگیشن ہے کہ فورن پاور سے مل کے رجیم چینج کی کوشش کی گئی ہے, تو اس کے تحت تو 197 ممبرز جو تھے جنہوں نے پرائم منسٹر کے خلاف اس دن وہاں بیٹھ کے ووٹ کیا, وہ تو سارے پھر یا تو بغاوت کے یا غداری کے مرتکب ہو جاتے ہیں. تو ملا اس کے اوپر کچھ آپ کا ہم نے تو آپ کے شو پہ سنا کچھ رد عمل, کوئی روئٹرز میں بھی, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ناکافی اس لیے ہے کہ یہ فوراً خان صاحب نے ابیوز کیا. ہمارا جو نیشنل سیکیورٹی فورم جس پہ جو اجلاس ہوا, اس فورم میں ان اجلاس میں آپ کو اس قسم کے فیصلے لینے پڑتے ہیں کہ اگر ہم نے کہیں جنگ کرنا ہے تو ضرور وہ فورم کنسلٹ کرتے ہیں. دہشت گردی کے اتنے سنگین واقعے ہو رہے ہوتے یا ایک مسئلہ, اس پہ ہم اس قسم کی فورم پہ کنسلٹ کرتے ہیں. اور خان صاحب نے اپنا سیاست کے لیے, اپنا کرسی بچانے کے لیے اس ٹرک کی بٹی کا لیٹر کو اس شوشا کو بیچنے کے لیے ہمارا اس فورم کو متنازع بنایا, اس فورم کو سیاست میں گھسیٹا ہے, جس کا ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں, مزاحمت بھی کرتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ ہم تو اس میٹنگ میں نہیں تھے, خان صاحب تھے اور کچھ دوسرے لوگ بھی تھے. جو خان صاحب اب کہہ رہا ہے کہ اس میٹنگ کو اس طریقے سے پیش کر رہا ہے کہ سارے کے سارے اپوزیشن کے ممبرز کسی فورن کنسپریسی کا حصہ ہے اور اس کی وجہ سے ہم غدار ہیں, تو اس کا جواب سامنے آنا بہت ہی ضروری ہے تاکہ ہم بھی اپنا اپروپریٹ جواب پھر دے سکیں. جب تک یہ کنفیوژن رہے گا کہ کیا یہ صرف خان صاحب کہہ رہا ہے یا وہ واقعی ہی اس فورم کا کنکلوژن تھا, تو یہ سیاست میں کنفیوژن رہے گا. اس میٹنگ کا جو آؤٹ پٹ تھا, اسٹیٹمنٹ تھا, اس میں تو ایسے ہی کوئی فورن سازش کا ذکر نہیں تھا. اس میں ان ڈپلومیٹک لینگویج کا ذکر تھا, unnecessary interference in our internal affairs کا ذکر تھا, اور جو ایکشن لیا گیا ایک ڈیمارش, وہ تو ڈیمارش ایک بہت ہی عام سی ڈپلومیٹک سلیپ آن دا ریسٹ ہے. اگر اتنا بڑا فورن سازش جس میں سارے پاکستان کی سیاسی جماعتیں انوالو تھے تو وہ ڈیمارش ناکافی تھا. اور جو یہ لینگویج ہے, اگر فورن سازش تھا, فورن سازش کیوں نہیں لکھا گیا؟ اگر وہ جو لینگویج ہے کہ unnecessary interference in our internal affairs, وہ اتنا عام سا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جب بھی کوئی ممالک پاکستان کی جمہوریت کے بارے میں بات کرے یا انسانی حقوق کے بارے میں بات کرے یا ان کا رائے میں ہم انسانی حقوق پہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں, تو ہمارا نارمل رسپانس یہ ہے کہ ہمارا عام سا ہمارا جو انٹرنل افیئرز میں تھی غیر ضروری مداخلت ہے. مگر اب خان صاحب اس کو اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں کہ ہم غدار ہیں, تو اس لیے ہمارا اور باقی سب اپوزیشن کا یہ مطالبہ ہے کہ جو دوسرے لوگ اس میٹنگ میں تھے وہ اس بات کو کلیریفائی کرے دوسرے لوگوں سے عام اور عام قوم کے سامنے. اس لیے دوسرے لوگوں سے کون وضاحت کرے؟ جو بھی اس میٹنگ میں شامل, ہمارا عسکری قیادت کے جو بھی موجود اس میٹنگ میں تھے, and I don't off the top of my head know exactly which one was there. آرمی چیف تھے, ڈی جی آئی ایس آئی, تو پھر ڈی جی آئی ایس آئی, آرمی چیف. میں نے جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے مطالبہ یا ریکویسٹ کیا تو وہ انہی انسٹیٹیوشن سے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ کلیریفیکیشن. کل میرے پروگرام کا حوالہ دیا, میں نے دیکھا نہیں, مجھے سنا ہے کہ آپ کا پروگرام میں ایک کلیریفیکیشن آیا. جو وہ کلیریفیکیشن ہے وہ یہ کہتی ہے, جو میں نے ہائیلی پلیسڈ آفیشیل سورسز سے پوچھا کہ ان کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کوئی انٹرفیئرنس تھی. لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے, میمو گیٹ ہوا تھا ایک, میمو گیٹ میں ڈی جی آئی ایس آئی اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی دونوں نے ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ کروائے تھے.
تو وہ طریقہ کار کیوں نہیں اختیار کیا جاتا کہ عدالت کے سامنے آرمی چیف بھی ایفیڈیوٹ دیں اور DGISI بھی ایفیڈیوٹ دیں؟ اگر تو کانسپریسی اور لوکل لوگ اس میں انوالو ہیں پھر تو ان کو موت کی جہاں سزا تک دیں. I'm glad you mentioned Memo Gate because Memo Gate اسی سپریم کورٹ نے اس کیس کو باہر پھینکا اس لیے اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں تھا مگر وہ ایک غیر جمہوری سازش تھا ایک جمہوری حکومت کے خلاف. اور اب جب ایک شخص غیر آئینی کام کیا جا رہا ہے تو بالکل اگر ہمارا اعلیٰ عدلیہ اس وقت اس قسم کے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کر سکتے تھے تو آج کم از کم اس میٹنگ کے منٹس آ سکتے ہیں یا ضرور DGISI کو اگر ممکن ہو اس کو بھی بلایا جا سکتا ہے کورٹ میں اس سے بھی سنا جا سکتا ہے. بٹ we also appeal that the court immediately give us a decision on the actions taken on the 3rd of April, the unconstitutional actions. ان چیزوں کو آپ ساتھ ساتھ نہ ملا دیں. ایک ہے ایک غداری کا ایشو ہے جو اس نے چھوڑا ہے اگر ہم غدار ہیں تو ہمیں تختے دار پر لٹکا دے وہ ایک دوسرا ایشو ہے. جو مین ایشو ہے جسے ہمیں اپنا کنسنٹریشن کو نہیں ہٹانا چاہیے کہ ہم نے تو عمران خان کو گرا دیا مگر جاتے جاتے اس نے ہمارا آئین توڑا. پاکستان کا آئین توڑنا کوئی کم جرم نہیں ہے یہ آرٹیکل 6 کا مترادف ہے. اور اب آگے جا کے ہمارے سب کے لیے سیاسی جماعتوں کے لیے پارلیمان کے لیے عدلیہ کے لیے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اس موقع کو اس طریقے سے ہم آگے بڑھے کہ آنے والے وقت صاف و شفاف الیکشنز ہو یا ہم اس سچویشن سے ایسے نکلے کہ آنے والے وقت میں متنازع الیکشنز ہو پھر سے سلیکشنز کی بات ہو اور خدا نہ خواستہ وائلنٹ الیکشنز ہو. ایک آپ سے سوال جاننا چاہتا ہوں جواب آپ دینا چاہیں تو آپ کی چوائس ہے. FATF کے دوران جب FATF کی میٹنگ ہو رہی تھی تو اپوزیشن لیڈرز آرمی چیف سے ملنے پنڈی بھی گئے تھے. تو آرمی چیف سے ملنا اس کا مطلب ہے کہ گنجائش موجود ہے کہ پارلیمنٹیرینز آرمی چیف سے فارمل ایک فورم کے اوپر کسی ایشو پہ بات کر سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا ایشو ہے جس میں آپ کی موسٹ آف دی لیڈرشپ جو پولیٹیکل پارٹیز کے سب کے اوپر سیڈیشن یا غداری کچھ بھی کہہ لیں اس کو وہ لگ رہی ہے چارج لگ رہا ہے. تو آپ فارملی جا کے انٹریکٹ کیوں نہیں کرتے کہ بتائیے کہ تفصیلات ہیں. فیٹف کا مجھے نہیں یاد اگر وہ انٹریکشن فیٹف کا تھا یا کشمیر کا تھا. اس موقع پہ انٹریکشن اپنی جگہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں. It's been 6 days since Imran Khan's coup in Islamabad. And every day without the constitution is a lifetime without the constitution. But who's What system is the country running on? تو جہاں تک ان کا ذمہ داری آتا ہے آئین اور قانون کے تحت وہاں ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے ادارہ کو استعمال کیا جا رہا ہے خان صاحب کا سیاسی بیانیہ آگے لے کے آنے کے لیے اور اس سے وہ نیشنل سیکیورٹی کا فورم بھی متنازع ہو رہا ہے. اور اس کا علاج یہ ہے کہ the fact should be brought forward تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. سر یہاں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ اس ملک میں پچھلے 6 دنوں سے This is a very, very interesting question and that is why it is extremely important that this crisis is sorted quickly and according to the constitution and according to the law and according to democracy, and there is no perception that there is any balancing or there is any safe exit, but there's only the constitutional exit for everyone. لیکن بلاول ایز ہیڈ آف پاکستان پیپلز پارٹی آپ یہ سوال کس سے پوچھیں گے کہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ کون ہے؟ میں کس سے پوچھ سکتا ہوں یہ سوال؟ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ میں آئین میں قانون میں وزیر اعظم عمران خان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے جو وزیر اعظم کا ہے. مگر ایک سوال اس لیے بحران پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب اس وقت ایک انکانسٹیٹیوشنل وزیر اعظم ہے. اس نے اپنے آپ کو بس چند دن کا کچھ تھوڑی دیر کا انٹرم وزیر اعظم بنانے کے لیے ایک پورا کو کر دیا ہے اور اب تک اس کا غیر آئینی قدم کے خلاف کوئی آئینی فیصلہ نہیں آیا ہے. ہم عدالت کی طرف سے دیکھ رہے ہیں امید رکھتے ہیں کہ آئین کے حق میں جمہوریت کے حق میں فیصلہ آئے گا. ویسے ہم اپوزیشن میں ہیں. اپوزیشن نے اپنا جو مشن ہے کہ ہم نے اس سلیکٹڈ حکومت کو گرانا ہے اس میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں. اب ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ یہ جمہوری طریقے سے کام مکمل ہو. اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ خان صاحب نے جو غیر آئینی طریقے سے اپنا حکومت کا خودکشی کر لی وہ تو پھر بھی عمران کا حکومت چلا گیا. مگر فرق صرف اتنا ہے
کہ یہ ملک پھر ایک آئینی جمہوری ملک ہوگا جو رول آف لا کے مطابق چلے گا، ورنہ ہم تو رول آف دا جنگل ہے، جو بھی چلتا ہے میں جرنلسٹ ہوں اور اکانومی پہ میں نے بہت عرصہ لکھا ہے. بعض نمبرز دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک ایسی سٹیج پہ آ گئے ہیں جہاں ہم گورنیبل نہیں رہ گئے. مشکل صورتحال ہے. 186.13 یہ آج ڈالر کا کلوزنگ ریٹ ہے، اور جو اس سال کی رواں سال کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی فورکاسٹ ہے وہ 20 ارب ڈالر ہے. کبھی سر جوڑ کے اپوزیشن کے لوگ بیٹھیں کہ یہ سوچیں کہ آگے چلیں گے کیسے، کوئی اکانومی کا راستہ کیسے آگے ہوگا. مائنڈ باگلنگ نمبرز ہیں اور ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے، کوئی فائنینسنگ نہیں ہے، گیپ ہے ہمارے پاس. ایبسلیوٹلی. اینڈ اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ ہے کہ غیر جمہوری شخص ہم پہ مسلط کیا گیا، پھر وہ غیر جمہوری شخص عوام کے مینڈیٹ کے بغیر اور لیجیٹمیسی کے بغیر عوام دشمن ڈیل کیا IMF کے ساتھ. اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا. 3 سال سے ہم چیختے رہے ہیں مگر خان صاحب نے ہمارے بات نہیں مانا، اور جو معاشی بحران پیدا ہوا آج ہر پاکستانی اس کا بوجھ اٹھا رہا ہے. علاج ہم نے جو سوچا اس کا یہ تھا کہ اگر ہم صاف و شفاف الیکٹورل ریفارمز کے بعد اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو پھر ہم ان مسائل سے نکل سکیں گے. جب ایک عوام کا مینڈیٹ لے کے ہم حکومت بناتے ہیں اور وہ صاف و شفاف الیکشنز ہو، اگر پھر سے سلیکشنز کا پروسیس ہوگا تو پھر سے ہم یہی مسٹیکس کریں گے. ابھی پنجاب اسمبلی کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ اس کو بھی فالو کر رہے ہوں گے، آپ کی پارٹی کی وہاں پریزنس بھی ہے اور آپ اس میں اگر چینج کا پروسیس آتا ہے تو اس میں حصے دار بھی ہوں گے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو کچھ مرکز میں ہوا اس کا ایک ریپوٹیشن ہونے جا رہی ہے؟ میں نے آج اسٹیٹمنٹ بھی دیا اس کے بارے میں کہ ایبسلیوٹلی دس از وائی کہ اگر ایک کو ہو جاتا ہے 30 سیکنڈز لگتا ہے عمران خان کا کو لگنے میں، تو 30 سیکنڈز میں اس کو ہٹنے بھی ہمیں لگنا چاہیے تھا. اور اس لیے کہ 6 دن ہو چکے ہیں تو پھر وہی قسم کا غیر جمہوری اور غیر آئینی کام پنجاب میں ہو رہا ہے. آج ڈیپٹی اسپیکر گیا، اس لیے آج CM کا الیکشن ہونا تھا پنجاب اسمبلی میں. ڈپٹی اسپیکر کے پاس سارے اسپیکر کے اختیار تھے، مگر اسمبلی کے سٹاف نے ڈپٹی اسپیکر کو باہر رکھا. اور اب میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ the People's House in Punjab is surrounded by barbed wires. یہ coup میں ہوتے ہیں. If it looks like a coup, if it smells like a coup, if it tastes like a coup, it's a coup. And عمران خان in his desperation حکومت تو چلا گیا، ختم ہو گیا، مگر وہ غیر آئینی قدم اٹھا کے اتنا چھوٹا چیزیں رکھنے چاہتے ہیں. اور ہم ایز اے پاکستانی، ناٹ ایز اے پیپلز پارٹی کا چیئرمین، آپ ایک میڈیا کا ذمہ دار جرنلسٹ ہوتے ہوئے ہمارا اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو، ہمارا سول سوسائٹی کو، ہمارا پورا پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا do we want to be a modern democratic country that is run by the rule of law, or do we want to be a country that is run on the whims of Imran Khan? That is the question before all of us today. موجودہ کرائسس دیکھتے ہوئے یہ نہیں لگتا کہ الیکشنز انیویٹیبل اینڈ فار اوے نہیں ہے؟ اب جو بھی سولوشن نکلتا ہے الیکشنز پہ ہی جانا پڑے گا. ہم تو تیار ہیں، ہم نے تو یہ چیز جو ہے اس لیے کیا کہ ہم الیکشنز میں جائیں، مگر ہم چاہتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ پروسیس آئینی اور جمہوری ہو اور پارلیمان سے ہو. اگر اس طریقے سے ہوتا ہے تو پھر الیکشنز نہیں، ہم سلیکشنز کی طرف بڑھ رہے ہوں گے. جو متنازع ادارے پچھلے الیکشنز میں متنازع رہے، اس الیکشن میں بھی متنازع رہیں گے. تو اس سے بچنے کے لیے جو واحد راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اس کیس کے جمہوری اور آئینی فیصلہ آئے جو پارلیمان کا عزت کو بحال کرے، جو نو کانفیڈنس ووشن کو مکمل ہونے دے، جو اسٹیٹڈ گول یونائٹڈ اپوزیشنز کا الیکٹورل ریفارمز مکمل ہو. اور ہم سب کا کنسنسس تھا کہ ہم ارلی الیکشنز چاہتے ہیں، بس ایک شرط کہ الیکشنز ہوں گے، سلیکشنز نہیں. مجھے وہ پروگرام ختم کرنے کا اشارہ کر رہے ہیں، آپ کی میٹنگ ادھر چل رہی ہے. ایک سوال کا صرف مختصر اگر جواب دے دیں، پیپلز پارٹی سے کیا توقعات ہیں آپ کے آئندہ الیکشن میں کیسا پرفارم کرے گی؟ انشاءاللہ تعالی ہم ماضی سے بہت ہی بہتر پرفارم کریں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ. بیک ٹو کراچی اسٹوڈیوز.